جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کا انجام دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیشہ جھوٹا ہی لکھا جائے گا، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ بولنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بندے کو جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا یفشو الکذب، جھوٹ جو ہے بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، جھوٹ اتنا پھیل جائے گا کہ آپ نے کہا حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، قسم کھلائے جانے سے پہلے آدمی قسم کھا لے گا، یعنی اس سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ تم اس بات کے لیے، اس کام کے لیے تم قسم کھا کر کہو، اس سے پہلے ہی آدمی اپنے طور پر قسم کھا لے گا۔ جیسے آج آپ دیکھیں گے عرب میں تکیے کلام کے طور پر، اسی طرح ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھا لیتے ہیں، احلف باللہ، باللہ، تاللہ، واللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قسم کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یا قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو جو قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، قسمیہ جملے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور قسم اس وقت کھانا چاہیے یا قسم کا استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب بات میں وزن ہو، تاکید ہو اور سچائی ہو، اور بندہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ قسم کھانا۔ اللہ کی قسم کھانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو اس معاملے میں وہ گواہ بنا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر انسان قسم کھا لیتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کر جو نا، جھوٹی قسم کھا کر جو نا کاروبار کرتا ہے، ایسے کاروباری کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو قسم ان معاملات میں جہاں آپ سے مطالبہ کیا جائے اور آپ اپنے اندر سچے ہیں، جھوٹے نہیں، اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ قسم کھا سکتے ہیں۔ بغیر مطالبے کے ایڈوانس میں اپنے طور پر قسم کھانا یہ درست نہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ اتنا پھیل جائے گا کہ آدمی گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دے دے گا، گواہی طلب کرنے سے پہلے، گواہی کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا، گواہی دے دے گا، کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیا ہے، فلاں ہے، پہلے کا پہلے انسان گواہی دے دے گا۔ آپ جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کبائر کا تذکرہ کر رہے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ آگے بڑھ گئے اور کہا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، 3 مرتبہ تاکیدی طور پر آپ نے کہا خبردار جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنے طور پر قسم کھا رہا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، دوسروں کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا، اور آج یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے۔ یعنی کورٹ کچہری میں اگر آپ دیکھیں گے، عدالتوں کے اندر اگر دیکھیں گے، تو انسان سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے، چھوٹی سی رقم کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے انسان اس حد تک چلا گیا کہ جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ عینی شاہد ہوتا ہے، دیکھا ہوا ہوتا ہے، مکر جاتا ہے، نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں، اس معاملے میں میں انوالو نہیں ہوں گا۔ اس طرح کہ انسان جو نا بھٹک جاتا ہے جب سامنے والا پریشر ڈالتا ہے اس کے اوپر، یا جو نا کوئی اس کے اوپر دباؤ بناتا ہے، یا اس کو زیادہ پیسے دیتا ہے، یا اسے کوئی دھمکی دیتا ہے، کسی بھی طرح انسان جھوٹی گواہی دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے بعض یہاں تک معاملہ آ جاتا ہے کہ بغیر کسی سے گواہی مانگے کہ انسان گواہی دینے لگ جاتا ہے، ہاں میں دیکھا، ہاں میں کرا، ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ اس لیے انسان کو بچنا چاہیے۔